دلبر علی سرور محترم علی علی هاشم چراغ یاد کرو وہ دن جب کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسری جماعت کے فرد نے کسی بیرونی طاقت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کی خیالی تصویر یا کارٹون بنانے کی کوشش کی تھی، اس وقت ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم سڑکوں پر نکل آئے تھے، ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، نعرے لگا رہے تھے، فتوے جاری کیے تھے، اور ہمارا جوان خون سے کھول اٹھا تھا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہماری مقدس ہستیوں کی تصویر بنائی۔ لیکن آج ذرا اپنی آنکھیں کھولیے اور معاشرے کو دیکھیے، آج وہی کام کر کون رہا ہے؟ آج وہی کام ہم خود کر رہے ہیں، ہماری اپنی محفلوں میں، ہمارے اپنے جلسوں میں، اور ہمارے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کٹ آؤٹ بنائے جا رہے ہیں، فرضی چہرے تراشے جا رہے ہیں، ڈی جے کی دھنوں پر ان کی شبیہیں لٹکائی جا رہی ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے، اور یوٹیوب پر ویوز حاصل کرنے کے لیے جنگ بدر، جنگ احد اور کربلا کے مناظر کو کارٹون اور اے آئی کے کیریکٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کہاں گئی تمہاری وہ غیرت؟ کیا تمہاری غیرت صرف دوسروں پر بھونکنے کے لیے تھی؟ جب غیر کرے تو گستاخی اور تم خود کرو تو عشق۔ یہ کیسا عشق ہے جس میں حیا مر چکی ہے؟ یہ کیسی عقیدت ہے جس میں ادب کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے؟ انبیاء کرام اور یا صحابہ اعظام، ان ساری مقدس ہستیوں کی تصویر بنانا، تو سنو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مقدس اور قابل احترام ہستیاں ہیں، اس لیے ایسا کوئی بھی کام یا کوئی بھی حرکت جس کی وجہ سے ان مقدس و معزز ہستیوں کی شان میں کمی یا بے ادبی ہوتی ہو قطعاً جائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی ادنا سے ادنا توہین و تنقیص موجب کفر ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میں سے کسی ایک بال میں بھی کوئی عیب لگائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا کسی بھی جاندار کی تصویر یا خاکہ بنانا ناجائز و حرام ہے، بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس و پاک باز ہستیوں کی فرضی تصاویر و تخیلاتی خاکے بنانا سخت سے سخت حرام ہے۔ ایسی مقدس و پاکیزہ ہستیوں کی تخیلاتی تصویر بنا کر انہیں شائع کرنا یا ان کی سیرت و کردار کو فرضی تصویروں میں دکھانا اور عام گنہگار انسانوں کو انبیاء معصومین کے طور پر پیش کرنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور توہین ہے۔ لہذا اگر بنانے والے نے انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی اور توہین کی قصد سے یہ حرکت کی ہے تو پھر وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کسی بنانے والے کا مقصد توہین تو نہیں تھا، بے حرمتی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا یہ عمل سخت سے سخت حرام ہے، اور اس نے بہت بڑے جرم و گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ لہذا اس پر لازم ہے کہ اپنی اس حرکت پر خوب توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت سے باز رہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حدثنا حمیدی حدثنا سفیان حدثنا الاعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصفرون، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں جن کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والے ہیں۔ اسلام میں جاندار کی تصویر سازی تو بالعموم اور انبیاء، اہل بیت اور صحابہ کی شبیہ کشی بالخصوص قطعی حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقدس ہستیاں ہیں صاحب جن کے تقوی اور نورانیت کو رب کائنات نے پرکھا ہے۔ کوئی پینٹر، کوئی اینیمیٹر، کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اقدس یا کسی دوسرے صحابی یا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کے نور، ان کے جلال اور ان کے روحانی ہیبت کا 1% بھی پیش کرنے کی اوقات نہیں رکھتا ہے۔ جب آپ ایک خیالی، نقلی اور فرضی چہرہ بناتے ہیں اور اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں شیر خدا حضرت علی، تو در حقیقت آپ نے حضرت علی کی ذات کو ایک عام ماڈل، ایک افسانوی کردار یا ایک عام ہیرو کی سطح پر گرا دیا ہے۔ یہ تعریف نہیں بلکہ یہ توہین ہے، یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ تذلیل ہے۔ تمام مسالک کے فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تصویر سازی اور شبیہ کشی ناجائز اور سخت حرام ہے۔ پھر تم کس شریعت کے پیروکار ہو جو ان تمام فتاوا کو پاؤں تلے روند رہے ہو؟ اب ذرا ان نام نہاد اسلامک کانٹینٹ کریٹرز کی اصلیت پر بات کرتے ہیں جو اپنے یوٹیوب چینلز کو مونیٹائز کروانے کے لیے یا ڈالرز کمانے کے لیے یا ملینز میں ویوز لینے کے لیے دین کو سستا تماشا بنا چکے ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ عنوان ڈالیں گے جنگ بدر کا سچا واقعہ۔ پاکستان یا دوسرے کنٹریز کے جو کریٹر ہے فیمس جیسے کہ کوہستانی کر کے کوئی ہے اور بہت سارے لوگ جب یہ جنگ بدر کی تاریخ بتاتے ہیں پھر اس میں ویژولز چلاتے ہیں، ٹائٹل لکھیں گے، تھمبنیل پہ ٹائٹل لکھیں گے جنگ بدر کا واقعہ۔ ابو سفیان شام سے اور ہم دشمنوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کو قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکرین پر کیا دکھائیں گے؟ ایک اینیمیٹڈ کردار جس کا چہرہ یا تو کمپیوٹر نے بنایا ہے یا کسی فلمی ہیرو کا چہرہ مسک کیا گیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضرت حمزہ ہیں، یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا صحابہ کرام تمہارے یوٹیوب چینل کے ویوز بڑھانے کے اوزار ہیں؟ کیا ان کا تقدس اتنا رضا ہو گیا ہے کہ تم اے آئی کے چند پرومپٹس ڈال کر ان کے گھوڑے، ان کی تلواریں اور ان کے جسمانی حیولے بنا کر انٹرنیٹ پر مذاق اڑاؤ؟ سوچو کل کو کوئی کافر، کوئی ملحد یا کوئی اسلام دشمن انہی ویڈیوز کو اٹھا کر گستاخی کرے گا تو تم کس منہ سے اس کا گریبان پکڑو گے؟ تم نے خود راستہ کھولا ہے، تم نے دروازہ خود کھولا ہے بھائی صاحب۔ تم ان کے تصور کو عام اور بےہودہ تم نے کر دیا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس پر خاموش رہنے والے بھی برابر کے گنہگار ہیں۔ جس علی کی راتیں سجدوں میں روتے ہوئے گزرتی تھیں، جس علی کا انصاف دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے، جس علی نے کبھی کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی، تم ان کے نام پر انسانیت کو عذاب میں ڈال رہے ہو۔ تم نے دین کو، ولایت کو اور اہل بیت کی محبت کو گلی کوچوں کا ایک سیاسی شور اور ناچ گانے کا میلہ بنا دیا ہے۔ کیا اس وقت تمہاری نمازیں قائم ہوتی ہیں؟ کیا تمہاری زبانوں پر سچ ہوتا ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے؟ نہیں نا، وہاں صرف نمائش ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے اور اپنی انا کی تسکین ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرے اصحاب اور میرے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک تم نے کس کے کہنے پر کیا تھا، تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سنو، اگر واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق ہے تو سنو علی کیا تھے۔ علی
علم کا دروازہ تھے تو کیا تم نے علم حاصل کیا؟ علی شجاعت کے پیکر تھے جو باطل کے سامنے جھکتے نہیں تھے تو کیا تمہارے اندر سچ بولنے کی جرأت اور ہمت ہے؟ علی عدل اور مساوات کے علم بردار تھے، کیا تم اپنے گھر اور معاشرے میں انصاف قائم کرتے ہو؟ علی کی تلوار ظالم کے خلاف اٹھتی تھی، مظلوموں کی حفاظت کے لیے اٹھا کرتی تھی، تو تمہاری توانائیاں کہاں پر برباد ہوئی جا رہی ہیں؟ محبت تصویروں کی محتاج نہیں ہوتی صاحب، محبت ڈی جے کی دھمک کی محتاج نہیں ہوتی ہے، محبت کٹ آؤٹس اور اینیمیشنز کی محتاج نہیں ہوتی ہے، سچی محبت اطاعت کا نام ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ دوستوں آج ہی اپنے کیمرے پر اپنے اے آئی ٹولز اور اپنے ان سارے خرافات سے بچو، سوشل میڈیا پر ویوز کے لیے دین کا سودا کرنا بند کرو، اپنی ساری آئی ڈی پر جتنی بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کرو، اور جو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ یہ ویڈیو ہر آدمی تک پہنچ جائے، اور یہ جو برا کام ہو رہا ہے، انبیاء کرام، صحابہ کرام سب کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بھی بنا دی گئی ہیں۔ میں آپ کو ساری ویڈیوز دکھا رہا ہوں، دیکھیں کس طریقے کی حرکت کی گئی ہے۔ کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام، سارے انبیاء کرام کی تصویریں بنا دی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تصویریں، سب کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ اور جب آپ کمنٹ باکس میں دیکھیں گے انہی آئی ڈیز پر، تو لکھنے والے لکھتے ہیں ماشاء اللہ، یا علی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ، مطلب ساری کمنٹیں اتنی جہالت بھر چکی ہے کہ انبیاء کرام کی بندہ تصویریں بنائے جا رہا ہے، اور وہاں پر یا علی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ سب بھرے جا رہے ہیں۔ اس کو منع کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ تم یہ سارے کام بند کرو، یہ غلط ہے، لیکن اس کے بجائے تم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کیے جا رہے ہو، تو سمجھو اور اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی وقت ہے۔ تو میں آپ سے آخر میں بس اتنا گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر کسی کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے، انتہائی غلیظ اور برا کام ہو رہا ہے، اس پر پورے طریقے سے روک لگائی جا سکے۔ میں ویوز کے لیے ایسا نہیں بول رہا ہوں، تم اپنی یہی ساری باتیں تم ایسا خود کر کے بول دو یا پوسٹ بنا کر کے بولو، لیکن بولو، اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ میری یہ ویڈیو شیئر کرنا ضروری نہیں ہے، کیسے بھی کر کے تم آواز بلند کرو، میرا مقصد بس یہی ہے۔